السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا مشن کیا؟ تحریک لبیک TLP، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ تحریک لبیک کا مشن صرف اور صرف رسول اللہ کے ناموس پر پہرا دینا ہے۔ اس ناموس پر پہرا دینے کی اعلیٰ مثال یہ دیکھیں کہ آج 21 اپریل کو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، 21 اپریل کو، اور تحریک لبیک سے جو مذاکرات ہوئے 19 اپریل سے 20 اپریل تک یہ معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے، اور لیکن انہوں نے ابھی تک تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ابھی بھی رہا نہیں ہوئے، لیکن تحریک لبیک نے دھرنے ختم کر دیے پہلے کہ کارکن ابھی رہا نہیں ہوئے، جیلوں میں موجود ہیں، ابھی وہ لاشیں دفنائی نہیں ہیں، مگر ابھی تک تحریک لبیک نے سارے دھرنے ختم اس لیے کر دیے کیونکہ ان کا جو مشن تھا، ان کا مقصد تھا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد کو پیش کرنا، وہ پیش کر دی گئی، وہ اپنے مشن کو پورا کر کے پیچھے ہٹے، لیکن ابھی تک ان کا وہ سربراہ ابھی تک رہا نہیں ہوا۔ یقین مانے اگر ان لوگوں کا کام ایک ہی ہوتا نا، ایک ہوتا یا اپنے آپ کو فیمس کرنا ہوتا، سیاست کرنا ہوتا، تو یہ لوگ ابھی تک دھرنے میں بیٹھے ہوتے اور کہتے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو۔ تاریخ گواہ اس بات کی، جتنے بڑے بڑے سیاستدان آئے، ہر سیاستدان نے، ہر بندے نے، ہر رکن نے، ہر کارکن نے ایک ہی بات کہ ہمارا سیاستدان، ہمارا جو رہبر ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، چیئرمین ہے، صدر ہے پارٹی کا، نواز شریف ہو، عمران خان ہو یا آصف زرداری ہو، بلاول بھٹو، سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ، اس کو رہا کر اس کو چھوڑا جائے، ان پہ کیس ختم کیے جائیں، یہ سب کچھ ان کے یہی کام ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تحریک لبیک یہ واحد ایسی جماعت ہے کہ جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سعد رضوی کی گرفتاری کا رونا نہیں رویا، وہاں پہ جا کے بس اتنا کہا کہ رسول اللہ کے ناموس کا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ باہر نکلے اور فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب آئیے اس طرف، شہید ہو، پولیس والوں کو مارا گیا، بتائیں کتنے پولیس والوں کو مارا گیا؟ تم نے پچھلی ویڈیو تم نے چلائی، رکشہ جلانے کی ویڈیو تم نے پچھلے چلائی، یہ سب جھوٹے کہاوت اور جھوٹا وہ میڈیا جس نے آپ کو جھوٹ دکھایا، جھوٹ سمجھایا اور آپ نے سنا سمجھا بھی۔ جو مسلمان، جو پاکستانی قوم ایک ان گندی ہیروینوں سے، گندے لوگوں سے، کرداروں سے، کریکٹروں سے دین سیکھتی ہے ماہ رمضان کے اندر، وہ ہیروینیں، وہ عورتیں جو پورے رمضان کے علاوہ گند مچاتی ہیں، گندی فلمیں بناتی ہیں، ڈرامے کرتی ہیں، ماہ رمضان میں آپ کو وہ دین سکھا رہی ہوتی ہیں آگے، اور آپ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے، اور آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو مانا، اور آج پھر آپ تحریک لبیک کے مخالف بیٹھے ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کا مشن رسول اللہ کی ناموس پر بس پہرا دینا ہے۔ اور پھر دیکھیں تحریک لبیک کے مذاکرات ہوئے، ان کے مذاکرات کے اندر انہوں نے بس فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات کی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا، ہماری جماعت کو بین کر دے، اس کو ان بین کیا جائے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ TLP کو کالعدم انہوں نے قرار دیا، مگر انہوں نے اس کا رونا بھی نہیں رویا، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، بس ایک ہی مشن تھا، رسول اللہ کے ناموس پر پہرا دینا، کیونکہ ہمارا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان ہے۔ اور یاد رکھیں اگر حضور کی ناموس پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو پاکستان کا ہر مسلمان بندہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ دہشت گرد ہے، پوری دنیا کا ہر مومن بندہ جس کے دل میں ایمان ہے نا، حضور کے ناموس پر پہرا دینا وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اگر حضور کے ناموس پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی تحریک لبیک بار بار کرے گی، ہر مسلمان بندہ بار بار کرے گا، ایمان والا بندہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب دیکھیں یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا حساس معاملہ کہ آپ ادھر یقین کریں لاہور مرکزی دھرنے میں جا کے دیکھیں، ایک وہ نوجوان جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے حاضر ہو گیا، جس کا بچہ آج ہی پیدا ہوا، وہ اسی دن اسی وقت لے کے حاضر ہو گیا، کہا کہ ناموس رسالت پہ یہ بھی قربان ہے، اور علامہ فیضی صاحب پر ہم قربان جائیں۔ آپ وہاں کھڑے اسٹیج میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جیل میں ہے اور دوسرا میرا بیٹا یہاں شہید ہو گیا، مجھے فکر کوئی نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیادت خود نہیں مری، باقی نہیں مری، قیادت ہمیشہ وہاں رہی، 24 گھنٹے تک وہاں قیادت کرتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ کی طرح وہ کنٹینر میں عالی شان کنٹینر اور کنٹینر پہ بیٹھے خود جا کے، اور عوام آگے جا کے مرے، پھر کہتے ہیں لو جی تحریک لبیک نے یہ جلاؤ گھراؤ کر دیا۔ بتائیں تحریک لبیک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قائد نے اعلان کیا جلاؤ گھراؤ کرو، گاڑیاں توڑو، مارو، کسی نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا، جبکہ آپ اپنے قائد کی طرف چلے جائیں۔ جس نے سول نافرمانی کی بل کو آگ لگائی گئی، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، PTV پر حملہ کیا اور کہا کہ میں لاہور بند کر دوں گا، میں کراچی بند کر دوں گا، میں پورا پاکستان بند کر دوں گا، اور آپ کے وہ شیخ رشید صاحب جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا جلاؤ گھراؤ، آگ لگاؤ، مارو، مار ڈالو، سب کچھ کیا، انہوں نے اتنا کچھ کیا، ان کو تو بین نہیں لگایا گیا۔
ان پر پابندی نہیں لگائے گی۔ جب بے نظیر بھٹو مری، اس کے مرنے پر پورے پاکستان میں آگ لگائی گئی اور ریلوے کو جلا دیا گیا، اتنا نقصان ہوا، ان پر تو کوئی پابندی نہیں لگائے گی۔ یہ ساری پابندیاں ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے تحریک لبیک پر لگائے گی۔ اپنی ایمان کی فکر کریں، خدا را آج بھی جمع ہو جائیں۔ آج اگر ناموس رسالت کا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو تحریک لبیک کی کاوش ہے، مسلمانوں کی، پورے پاکستان کی کاوش ہے، اور ہم سب کی یہ تھوڑی سی کاوش ہے کہ ہم نے کوشش کی، ساتھ دیا، آج وہ مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا۔ امام مالک نے فرماتے ہیں کہ اگر امت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا نہیں دے سکتی، حضور کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر پوری امت کو مر جانا چاہیے۔ تو ہمارا تو مقصد ہے بس حضور کی ناموس پر پہرا دینا، اور یہ تحریک لبیک کا بھی یہی مقصد ہے، ہر مومن بندے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اگرچہ کوئی لبرل مافیا ہو تو وہ جو کرنا چاہے کرتا پھرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ وہ ساکر رضا مصطفی صاحب فرماتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا نا، دیکھیں ان کے ساتھ عرش کا رب کرتا کیا، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے ناموس رسالت پر کوئی بغیرتی کی ہو اور وہ ذلت سے بچ گیا ہو، کبھی کوئی نہیں بچا۔ روز یہ کہتے ہیں فرانسیسی سفیر کو نکال دیا، ہمارا ملک فارغ ہو جائے گا، معیشت گر جائے گی۔ اگر تم نے حضور کی ناموس پر سودا کیا ان سے، فرانس سے، اگر تم یہ آپ کے پیر نور الحق قادری صاحب، ان کو شرم و حیا ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑھ کے، کوئی پیر سے، مولوی سے بڑھ کے عمران خان کا عشق رسول ہے۔ اگر اس کا عشق رسول ہے تو وہ بندہ پارلیمنٹ میں آیا کیوں نہیں؟ پیپل پارٹی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئی؟ لوگ ایک ہی جگہ، ایک ہی گروہ ان کا نہیں ہے۔ اتنا اہم ترین مسئلہ ہو تو پارلیمنٹ میں نہ آئے، خود پہ مسئلہ ہے، الیکشن ہو، سینٹ کا الیکشن ہو، چیئرمین شپ کا الیکشن ہو، بڑے سب موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ناموس رسالت کی قرارداد پیش کی گئی، پیپل پارٹی فارغ ہوگی۔ ناموس رسالت کی باری آئی تو خان صاحب خود تشریف لے کے نہیں آئے۔ آپ کہتے ہو یہ ہے، یہ لوگ عشق مصطفیٰ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیں فرانسیسی سفیر کو نکال دیا تو پورا یورپ یہاں سے چلا، یورپی یونین چلی جائے گی، پہاڑ میں جائے یورپی یونین۔ حضور کی ناموس پر سب کچھ قربان ہے، ہمارے لیے حضور کی ناموس سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں ہے۔